وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، ہمارے اس ہفتے والے درس تفسیر قرآن میں آپ سبھی کا استقبال ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے جو ہمارا درس تفسیر قرآن جو ہم جس کا آغاز کیے تھے، الحمدللہ آج 200ویں ہفتہ ہے، اور ہم جو ہے سورۃ المؤمنون میں ہیں. سورۃ المؤمنون کا یہ دوسرا رکوع ہے. پہلا رکوع اللہ کے فضل کرم سے مکمل ہوا، اب یہ دوسرا رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو جماعت نے کہا، فقال الملأ الذین کفروا، وہ جماعت نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نوح علیہ السلام نہیں ہے پر تمہارے جیسے ایک بشر ہے، ایک انسان ہے. یہ کوئی نبی رسول نہیں ہے پر تمہارے جیسے ایک انسان ہے، اور وہ ادھر آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم پر برتری حاصل کریں، اقتدار حاصل کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے کو رسول یا نبی بنا کر بھیجتا. یہ انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، تو ہم نے جو ہے نہیں سنا ان کے بارے میں ہمارے آبا اجداد میں، پہلے ہمارے آبا اجداد جو گزرے ان میں کوئی ایسا بولنے والا نہیں آیا تھا. ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين، اور مزید قوم نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے، ایک ایسے آدمی ہے کہ جن پر جو ہے جنون طاری ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جن پر جو ہے کچھ پاگل پن ہے یا پھر ان پر کچھ اثرات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں. تو فتربصوا، تو تم جو ہے انتظار کرو ایک وقت تک، یہاں تک کہ جو ہے سب معاملہ درست ہو جائے گا. قال رب انصرنی بما کذبون، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے دعا فرمائی، بد دعا کی اپنی قوم کے حق میں. فرمایا، اے میرے پروردگار، انصرنی، میری مدد فرما، بما کذبون، جو میری قوم مجھ کو جھٹلا رہی ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورۃ المؤمنون میں دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. اس سے پہلے کا جو رکوع تھا جو ہم پڑھے تھے گزشتہ جمعہ میں، پہلے کے رکوع میں اور اس رکوع میں کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ اس سے پہلے کے جو رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، اور تخلیق انسان کے جو مراحل ہے اس کا ذکر فرمایا. پھر انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے لیے
کس طرح غذا کا انتظام فرمایا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمایا. پہلے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، 7 آسمان پیدا فرمائے، پھر آسمان کے ذریعے آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے ایک حساب سے، کتاب سے. پھر اس بارش کے ذریعے جو ہے زمین میں جو ہے ہریالی ہوئی، وہ انسان کے لیے غذا ہو گئی. پھر اس سے جو ہے باغات بنے، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، اور طرح طرح کے میوے پھل اللہ تعالیٰ نے نکالے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ درخت بنائے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کیا کیے؟ جانوروں کو بھی پیدا فرمائے. جانوروں میں جو ہے کئی طرح کے عبرتیں ہیں، کئی طرح کے سبق ہے، اسباق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کہ ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم کیا کرتے ہو؟ اپنا سامان لاتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں جب ذکر کیے، اور بندوں کو چاہیے کہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں پر، اور جو ناشکرے کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس لیے یہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نافرمان تھی، انہوں نے کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کفر کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو عدم سے وجود بخشا. پھر انسان کے لیے ساری نعمتیں ہیں، آسمان، زمین، کائنات، سورج، چاند، سب چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. اور اللہ نے انسان کو اللہ کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو انسان کا کام ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کے علاوہ اگر کوئی دوسری خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر یہاں پر اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم میں ہمارے لیے بہت سے عبرتیں ہیں، بہت سے اس میں سبق ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک رابطہ تو یہ ہوا. دوسرا رابطہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم کیا کرتے ہو؟ اپنا سامان لاتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو. تو کشتی کا ذکر آیا. تو اب سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ کشتیوں کی پیدائش کیسا ہوئی؟ کیا ان کی بھی جو ہے پیدائش جس طرح انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے ویسی ہی ان کا سلسلہ چلتے رہتا ہے؟ جیسے کہ انسان سے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، توالد کا سلسلہ، اس طرح کشتیوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے؟ یا پھر جو ہے کشتی جو ہے زمین سے اگتی ہے جس طرح درخت اگتے ہیں؟ تو سوال کرنے والے کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب کے لیے یہاں پر یہ ذکر، یہ واقعہ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے کشتی بنائی ہے. یہ کشتی جو ہے انسان کی جس طرح نسل چلتی ہے اس طرح کشتی نہیں آتی، اور جس طرح درخت زمین سے نکلتا ہے اس طرح نہیں آتا ہے، بلکہ کشتی یہ کیا ہے؟ ایک صنعت کار ہے، ایک کاریگری ہے. اور یہ کاریگری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ وہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اللہ کے حکم سے. اللہ نے آپ کو فرمایا، جس کا ذکر آئے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے وہی فرمائی کہ اے نوح آپ کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے. ہم جس طرح کہیں گے اس طرح آپ جو ہے کشتی بنائیے. اور وہ کشتی کس لیے بنائی گئی اس کا ذکر جو ہے اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. یہ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پہلے نبی ہے جو زمین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اب آپ پوچھیں گے کہ پہلے نبی کیسے؟ اس سے پہلے جو ہے اور کئی انبیاء آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیت علیہ السلام ہے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے تھے. پر نوح علیہ السلام پہلے نبی ہے جو قوم کافرین کی طرف بھیجے گئے. اس سے پہلے کفر نہیں آیا تھا. نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی کفر نہیں کیے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل قابل. قابل نے جو ہے قتل کیا پر کفر نہیں کیا.
اس کے بعد شیت علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، آخر میں کفر آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کافرین قوم کی طرف پہلے نبی ہے جو اس زمین پر بھیجے گئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی پیغمبر انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کی طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کی طرف ہے. سب نبی ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک وقت کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے آئے ہیں. پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس کے لیے آئے ہیں، تمام لوگوں کے لیے آئے ہیں. آپ ایک خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، آپ جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی یہ شان ہے. نوح علیہ السلام، نوح کے معنی کیا ہے؟ نوح کے معنی جیسا ہم نوحہ کرنا بولتے ہیں نا، نوحہ زیادہ رونا، نوحہ کرنا، نوحہ کرنا جیسا عورتیں نوحہ کرتی ہے، روتی ہے زیادہ، اس کو نوحہ کرنا. نوحہ جو ممنوع ہے، حرام ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے. تو نوح علیہ السلام کا نام نوح اس لیے ہے کہ آپ جو ہے، آپ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے، اس لیے آپ کا نام جو ہے نوح ہے. ایک تو اللہ کے خوف سے روتے تھے، اور دوسرا آپ جو ہے روتے تھے کیوں؟ آپ نے جو ہے اتنے سال تک تبلیغ دعوت کا کام کرتے رہے، قوم نہیں مانی، پھر آخر میں آپ نے جو ہے بد دعا کر دی. تو بد دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرمائے کہ طوفان آیا، تمام لوگ ہلاک برباد ہو گئے. اب ہلاک برباد ہو گئے، بس صرف کچھ لوگ جو ہے باقی رہے جو ایمان لائے تھے. تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، تو اس کا غم تھا نوح علیہ السلام کا کہ میں بد دعا کیوں کیا، میری بد دعا سے اتنے لوگ ہلاک برباد ہو گئے. تو وہ غم کی وجہ سے آپ بہت زیادہ روتے تھے، یعنی وہ رونا بھی ایک اللہ کے خوف سے ہی رونا ہوا. تو آپ کا نام نوح علیہ السلام ہے، نوح نوحہ سے ہے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور آپ اپنی قوم کی طرف آئے، اور آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اب یہاں دیکھیے، قوم جو ہے کفار تھی، مشرکین تھی، قوم آپ کی بات نہیں سن رہی تھی، نافرمانی تھی، پر پھر بھی اس کے باوجود آپ جو ہے اپنی قوم کو اے میری قوم فرما رہے ہیں. یہ دعوت تبلیغ کے آداب ہے. آپ جو ہے کوئی شرابی کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اے شرابی تو شراب چھوڑ دے، اگر ایسا بولیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. اے بھائی اللہ کے واسطے شراب چھوڑ دو. چوری کو اے چور، چور چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، چوری کرنا چھوڑ دیں. ایسا بولنے سے آپ کا کام جو ہے اور بگڑ سکتا ہے. تو دعوت تبلیغ کا جب کام کریں گے تو بہت آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کو رسپیکٹ دے، اس کو جو ہے پہلے بلائے، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات اس کے سامنے رکھیں. تو فرما رہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی خدا نہیں ہے، بس اسی کی جو عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے. افلا تتقون، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، ایسا کرنے سے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا تم خوف نہیں کھاتے؟ تمہیں ڈر نہیں ہوتا ہے؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ان کو اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. تو اس کے جواب میں جو ہے قوم نے کیا کہا؟ قوم فرماتی ہے فقال الملأ الذین کفروا، تو قوم نے کہا، ملأ الذین من قومہ، ان کی قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ جماعت نے کہا. ملا کسے کہتے ہیں؟ کوئی قوم کے جو اشرف لوگ جو ہوتے ہیں، عزت دار، جو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ملا کہا جاتا ہے. ملا ان کے اصل معنی ملا یملو کے معنی بھرنے کے. مملو جیسے مملو بولتے ہیں نا، مملو یعنی بھرا ہوا چیز، مملو مطلوس، بھری ہوئی چیز کو. اور اسی طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ان کا سینہ جو ہے نور سے مملو ہے، یعنی بھرا ہوا ہے. تو اشرف، عزت دار لوگ، اشرف سے ملا کا بھرنے کا تعلق کیا ہے؟ عربی زبان، عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی میں جو ہے اس کے معنی مفہوم سمجھ میں آ جاتے ہیں. اشرف لوگوں کو ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ شرافت سے یا عزت سے یا تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو ملا کہا جاتا ہے. یا پھر جو ہے جب کوئی جگہ میں، کوئی پلیس میں، کوئی دعوت میں اگر عزت دار لوگ، شرافت دار لوگ اگر آ جاتے ہیں تو دوسروں کے آنکھیں جو ہے ان کی شرافت سے، کرامت سے بھر جاتے ہیں.
اس لیے اس کو ملا کہا جاتا ہے۔ تو وہ قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ لوگ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نوح علیہ السلام نہیں ہے الا بشر مثلکم، مگر تمہارے جیسے ایک انسان، ایک بشر ہے۔ اب دیکھیے کس طرح وہ کہہ رہے ہیں ما ھذا، یہ نہیں ہے کچھ، جیسا ہم بولتے ہیں نا اے یہ کیا، یہ کچھ نہیں ہے، نام بھی نہیں لے رہے ہیں، یعنی اتنی حقارت سے کہہ رہے ہیں یہ کیا آدمی ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، رسالت کا، یہ کچھ نہیں ہے، الا بشر، مگر بشر ہے، مثلکم، تمہارے جیسا۔ تو ان کا بشر کہنا صحیح ہے، یعنی یہ ایک انسان جیسے ہی ہے پر تمہارے جیسے بشر نہیں ہے، خیر البشر ہے۔ ہر نبی اپنی قوم میں خیر البشر ہوتا ہے، تمام لوگوں سے سب سے بہترین رسول ہوتا ہے، بہترین بشر ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بشارت اور آپ جو ہے خیر البشر ہیں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، تمہارے جیسے ایک بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ کیوں آئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر برتری حاصل کرے، اقتدار حاصل کرے۔ دیکھیے کیسی تہمتیں لگا رہے ہیں، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ایک تمہارے جیسے بشر ہے، پھر کیا کہہ رہے ہیں، ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تمہارے پاس اقتدار، وہ کرسی، ان کو کرسی کی لالچ ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے کس طرح باتیں کیے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چاہتے ہیں، وہ خود جو ہے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہے حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قوم کا سردار بنا دیں گے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو جتنی دولت بولے ہم تمہیں لا کے دے دیں گے، اگر آپ کو جو ہے کوئی عورت چاہیے تو ہم جو ہے مکے کی حسین جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پہ خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اگر تم جو ہے میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھے یہ کہہ دے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، میں تب بھی جو ہے کام نہیں چھوڑوں، مجھے یہ کام کا لالچ اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، میں جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو اللہ کا میں کام کر رہا ہوں، اور میں اس کام پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مجھے کوئی اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے کوئی حکومت نہیں چاہیے، بس اللہ نے مجھے یہ کام کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے یرید ان یتفضل علیکم، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے کو بھیجتا رسول بنا کر، اگر اللہ کو رسول نبی بنا کر بھیجنا ہی ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجتا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے جیسا کلام ہم جو ہے ہمارے پہلے آبا اجداد میں نہیں سنے، جبکہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو جو ہے تاریخی پتہ نہیں ہے، ان سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے، جیسے شیت علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، وہ بھی جو ہے بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا، ان کو تاریخ یاد نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتے کو رسول نبی بنا کر بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی یہ عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، کوئی فرشتے کو رسول آج تک بنا کر نہیں بھیجا۔ جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، اللہ نے ان کو جو ہے ان کے سر پر نبوت کا، رسالت کا تاج بنایا۔ اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضرور ہے کہ انسان میں سے ہی کوئی نبی یا رسول بن کر آئے۔ اگر فرشتہ رسول نبی بن کر آتا تو وہ انسان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ ہدایت کے لیے سب سے پہلے انس چاہیے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو محبت، جو انس ہوتا ہے، وہ دوسری نوع سے، دوسری جنس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا انسان کو فرشتے سے انس، محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ہر قوم نے ایسا ہی یہی بات کہی، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ہر قوم نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو رسول اور نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ کفار مشرکین قریش مکہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ اسراء میں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا،
کہ لوگوں کو کیا چیز منع کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. اذ جاءہم، یہاں جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، ہدایت آ چکی، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہی ہیں. یہ ایک بات ہے، صرف یہ بات ہے. کیا بات ہے؟ قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسان کو، بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے انسان کے بجائے، زمین پر چلتے ہوتے اطمینان کے ساتھ، تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا. اللہ تعالیٰ اب زمین میں کیا ہے، انسان چل رہے ہیں، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انہی میں سے جو ہے رسول بنا کر بھیج رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے گلی سے جا رہے تھے. ایک خاتون جو ہے جا رہی تھی، ایک بہت ہی ضعیف خاتون، بہت بھاری بھرکم سامان لے کر جا رہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون کو دیکھے تو اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے خاتون، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو خاتون کہنے لگی ہاں ذرا یہ سامان اٹھا دو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون کا سامان جو ہے اٹھا کر اس کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے، وہ جہاں جا رہی تھی. پھر راستے میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگتی ہے کہ بیٹا کیا کہوں، یہ مکے میں جو ہے ایک محمد نامی شخص آیا ہے، وہ آ کر جو ہے ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اور وہ بھائیوں میں جدائی ڈال رہا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ڈال رہا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. تمام راستہ وہ خاتون جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بھلا کہنے لگ گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے تھے. پھر جب وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا سامان رکھ کر جا رہے تھے واپس. تو وہ پوچھنے لگی اے بیٹا تم اپنا نام نہیں بتایا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم جو ہے بہت اچھے ہو، تم جو ہے میری مدد کیے، اس پورے مکے میں جو ہے کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا، تم میری مدد کے لیے آئے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خاتون، میں وہی محمد ہوں جس کو تو جو ہے راستہ تمام گالیاں دے رہی تھی. تو وہ سن کر کہنے لگی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میں تو تمہارے بارے میں بہت زیادہ سنی ہوں، تم تو ایسے نہیں ہو، تم تو جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، تم تو جو ہے اچھے کام کرنے والے ہو، تم جو جس کے بارے میں لوگوں سے میں سن رہی تھی وہ تم ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو رسول بنا کر جو بھیجا، وہ اس کے لیے ایک اس میں کیا ہو جائے، ایک کنیکشن ہو جائے، ایک انس ہو جائے، محبت ہو جائے. اور یہ چیز فرشتوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی تھی. تو ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. یہ بات ایسی بات ہے جو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آبا اجداد میں نہیں سنے ہیں. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين. یہ نہیں ہے، یہ ایسے آدمی ہے کہ جن پر کیا ہو گیا ہے، کچھ جنون طاری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے باتیں کہہ رہے ہیں. کتنی باتیں، کتنی تہمتیں لگا رہی ہیں. دیکھیے قوم پہلی تو کیا کہی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ ایک بشر نہیں ہے، تمہارے جیسے ایک بشر ہے. پھر کیا کہہ رہی، یہ اقتدار چاہتے ہیں. اور پھر کیا ہے، یہ نہیں ہے، ان پر جو ہے جنون کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، جنہ ان پر پاگل پن ہے، جنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یا پھر ان پر جو ہے کچھ اثرات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں. جنون کے اصل معنی کیا آتے ہیں، کوئی چیز کو چھپا دینا. اگر کسی پر جنون ہوتا ہے تو جنون یعنی اس کی عقل کو چھپا دیتا ہے، عقل اس کی برابر کام نہیں کرتی ہے. اور اسی طرح جن کو ہم جن کیوں کہتے ہیں، وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، وہ مخلوق جن چھپی ہوئی ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو جو ہے جن نظر آتے ہیں. اور اسی طرح جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، جو پل رہا ہوتا ہے، اس کو جنین کہتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. جنۃ فتربص به حتی حین. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو ہے کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون،
کہ آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے جو ہے مجنون نہیں ہیں، نعوذ باللہ. یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اقوال، ان کے باتیں بہت باطل ہے. اور ان کے باتوں کو دیکھیے، یہ خود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین مانتے تھے، سچا اور وفادار، امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تو پورے مکے میں مشہور تھی. آپ بہت بہترین تاجر تھے، آپ امانت دار تھے، اور جس کے اوپر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی وہ امانت دار نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو ایک وقت میں وہ کہتے ہیں امین، صادق امین، اور ایک وقت میں کہتے ہیں مجنون. تو ان کی کون سی بات پر یقین کیا جائے؟ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. تو ان پر جو ہے کچھ جنونی کیفیت طاری ہے، تو تم کیا کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ اپنے جو کام سے باز آ جائے. تو تم کچھ مت کرو، تم ان کے حال پر چھوڑ دو. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. یا پھر جو ہے ان پر جو ہے موت طاری ہو جائے. قوم نے اس طرح کہا. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ. اب یہ باتیں سننے کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے بد دعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے. رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما، بما کذبون، جو وہ مجھے جھٹلا رہی ہیں. تو نوح علیہ السلام کتنے سال تک اللہ تعالیٰ کی دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے؟ اللہ نے آپ کو بہت بڑی عمر دی تھی، 900 سال، 950 سال ہم کہتے ہیں، پر آپ کی عمر کیا تھی؟ 1050. 1050 آپ کی عمر تھی. اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ 20 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ وہ اپنی قوم میں جو ہے کتنے سال رہے؟ الف سنہ، 1050. اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو اس کا ترجمہ سمجھ میں کنفیوژن ہوتا ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں 950 سال بول دیتے ہیں، پر اصل آپ کی زندگی کتنی تھی؟ 1050. الا 50 عام، الف سنۃ الا 50 عام، الف سنہ یعنی 1000. پھر اس میں سے الا کے معنی کیا ہے؟ استثناء، ایکسیپشن، یعنی آپ 1 سال رہے اس میں سے 50 سال کم، تو اس کے لیے 950 سال بولے تھے. پر اس کے معنی یہ ایسے نہیں ہے. عربی میں جو ہے سنہ کے معنی اور عام کے معنی دونوں کے معنی سال کے آتے ہیں، سال یعنی ایئر، پر دونوں میں فرق ہے. سنہ اس سال کو کہتے ہیں جس میں مصیبت ہو، تکالیف ہو، اس کو سنہ کہتے ہیں. اور عام اس سال کو کہتے ہیں جس میں خوشحالی ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام 1000 سال قوم میں رہے، اور 1000 سال پورے مشکل کے، مصیبت کے تھے، اور باقی 50 سال ایسے تھے جو خوشحالی کے سال تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 1050 تھی. تو نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تھا، طوفان کے بعد آپ جو آپ عمر میں رہے، جو آپ کی زندگی رہی، وہ خوشحالی زندگی تھی. اس کا ذکر الا 50 عامہ سے ہوا. تو اتنے سال جو ہے آپ اپنی قوم کو جو ہے ذکر کرتے رہے، دعوت تبلیغ کرتے رہے. پھر آخر میں قوم نہیں مانی تو کیا ہوا؟ آپ نے بد دعا کر دی. اور اس کا سنہ اور عام کا جو ہے اس کی دلیل جو ہے آپ کو سورہ یوسف میں ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ جو ہے خواب دیکھتا ہے کہ 7 سال 7 گایاں، پتلی دبلی گایاں، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ایسا فرماتے ہیں کہ 7 سال مصیبت کے ہوں گے، اس میں جو ہے قحط سالی ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ثم یأتی من بعد ذلک عاما، وہاں پر عام کا لفظ آیا ہے. ایسا 1 سال ایسا آئے گا جس میں جو ہے بارش ہوگی، اور اس میں جو ہے انگور کے درخت وغیرہ بھی آئیں گے. تو نوح علیہ السلام 1050 سال آپ کی عمر مبارک تھی. آپ جو ہے تبلیغ کام کرتے رہے، قوم نہیں مانی. تو آخر میں دعا فرمائیں رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما، یہ جو مجھ پر جھٹلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَيْنَا، تو ہم نے وحی فرمائی ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ آپ جو ہے کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے اشارے سے، ہماری وحی سے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فرماتے رہے یہ کرو، کشتی ایسا بناؤ ایسا بناؤ. تو آپ جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے سے، اللہ کی نگرانی میں کشتی بناتے رہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا معلم
ان کا ٹیچر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ان کو تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی کے ذریعے تعلیم دی، اور آپ جو ہے اللہ کی اس تعلیم کے ذریعے کشتی بنائے، کشتی بناتے رہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا معاملہ آ گیا، یعنی جب عذاب کا وقت آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑی، تو اس وقت کیا ہوا؟ فَاسْلُكْ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ اس میں جو ہے سوار ہو جاؤ، اس میں بیٹھ جاؤ۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں لے لو ہر قسم کے جوڑ جوڑ کو۔ دنیا میں اس وقت جتنی بھی مخلوق تھی، جانور، درند پرند جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تمام جانور کو لینا تو مشکل تھا، اس وقت جتنے بھی جانور تھے پوری مخلوق کو لینا، لے کر کشتی میں ڈالنا مشکل تھا۔ تو ہر قسم کے جانور کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہر چیز میں سے، ہر جانور میں سے اس کے جوڑ جوڑ لے لو، نر اور مادہ کو لے لو، تاکہ جو ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو باقی رکھیں گے۔ من زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، اور ساتھ میں آپ اپنی اہل کو بھی لے لیجئے، آپ کے گھر والوں کو بھی لے لیجئے، مگر جس پر قول سابق ہو گیا، یعنی جو کفر کر بیٹھے ان کو نہ لیجئے، وہ کافر ہے، وہ تو سمندر میں طوفان میں ڈوبنے والے ہیں، ان کو نہ لیجئے۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو ظلم کر بیٹھے، جو شرک کر بیٹھے، جو کفر کر بیٹھے، یعنی ان کے بارے میں سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، وہ تو جو ہے غرق ہونے والے ہیں، وہ تو ڈوبنے والے ہی ہیں۔ تو اب کشتی بنانے کا حکم ہوا، نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، کفار مشرکین آپ کے پاس سے گزرتے تو جو ہے دیکھ کر جو ہے ہنستے، سخروا منہ، جب وہ گزرتے تو دیکھ کر ہنستے کہ اور کہتے اے نوح علیہ السلام یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اس لیے جو ہے کشتی بنا رہا ہوں۔ تو وہ آس پاس دیکھتے کہ یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے، طوفان آپ کہہ رہے ہیں کیسا ہوگا، تو یہ کہہ کر مذاق اڑاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ جس طرح یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس طرح ہم بھی جو ہے جب طوفان آئے گا، جب یہ لوگ ڈوب جائیں گے، ہم بھی جو ہے ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کا ٹھاٹا کریں گے۔ منہم، آپ اپنے گھر والوں کو بھی لے لیجئے مگر جن پر جو ہے قول ثابت ہو گیا، یعنی نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی جو ہے کافرہ تھی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین۔ تو نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی اور ان سے ایک اولاد ہوتی ہے جس کا نام کنعان ہے، باقی بیوی مومنہ تھی۔ تو نوح علیہ السلام وہ دوسری بیوی جو مومنہ تھی ان کو لے لیتے ہیں، اور ان کے جو بیٹے تھے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ اور اس وقت ایک روایت کے حساب سے 72 لوگ ایمان لائے تھے، وہ 72 لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کے گھر والے، آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں، کتنے ہوں گے؟ 6 اور یہ 2، 8 اور وہ 72 لوگ، جملہ 80 لوگ جو ہے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں ایک روایت کے مطابق۔ اور ایک روایت کے مطابق 80 ایمان والے ہوتے ہیں اور 12 لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اتنے لوگ جو ہے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، باقی جانور بھی جو ہے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں طوفان آنے سے پہلے، جو بیٹا کافر تھا کنعان، جس کا ذکر آپ کو 12ویں پارے میں ملتا ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کو چھوڑ دے اور ایمان لا لے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو وہ بیٹا انکار کرتا ہے، اپنے والد کی جو ہے بات پر انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگتا ہے کہ اے ابا جان مجھے طوفان سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، میں جو ہے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کیا کرے گا؟ مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا عاصم اليوم، آج کے دن جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو جو ہے کشتی میں آ جا، سوار ہو جا۔ تو وہ انکار کرتا ہے، پھر طوفان آتا ہے، وہ بیٹے کو بھی جو ہے ہلاک برباد کر دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، وفار التنور، اور تنور ابل پڑا، بہہ گیا۔ یہ ایک نشانی تھی، ایک علامت تھی کہ طوفان کب آئے گا۔
تو جب تنور سے جو ہے آگ نکلنے کے بجائے پانی نکلے تو سمجھنا کہ طوفان آنے والا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے خود بھی سوار ہو جائیے اور تمام لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب جو ہے ڈوبنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب طوفان آ گیا اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں سب کو نجات دے دی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب آپ اور آپ کے ساتھ والے کشتی میں جب سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ، تو اس وقت آپ اللہ کی تعریف بجا لائیے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ، کہیے الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ جب آپ کشتی پر سوار ہو جائے آپ اور آپ کے ساتھ والے، اس وقت آپ جو ہے الحمدللہ فرمائیے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پڑھنے کا حکم صرف نوح علیہ السلام کو کیوں فرمایا؟ تمام لوگوں سے فرمانا تھا، تمام لوگ یہ کہنا چاہیے تھا، صرف نوح علیہ السلام نے صرف الحمدللہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام مقتدا تھے، امام تھے، اور امام کا کہنا مقتدیوں کا کہنا ہے۔ امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت، جیسا ہم جو ہے نماز میں صرف امام صاحب قرأت پڑھتے ہیں۔ فَقُلِ الْحَمْدُ، تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں نجات دی، الحمدللہ الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین، قوم ظالمین سے۔